اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، انسان کی زندگی میں منشیب و فراز آتے رہتے ہیں، کبھی غم تو کبھی بیماری، کبھی کاروباری معاملات میں کوئی مشکل تو کبھی گھریلو معاملات میں کوئی دشواری۔ لیکن ان سب میں چلتے چلتے کبھی کبھار انسان اس مقام پہ یا اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی اجیرن لگنے لگتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھنے لگتا ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اس کے ساتھ اور کیا برا ہو سکتا ہے۔ کبھی وہ اپنے آپ کو کوسنے لگتا ہے تو کبھی گھر والوں پہ غصہ نکالتا ہے۔ مطلب یہ کہ حالات مکمل طور پہ اس کے کنٹرول سے باہر چل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی زندگی میں ایسا کوئی وقت آپ میں سے کسی پہ بھی آیا ہوگا، اللہ پاک ہم سب محفوظ رکھے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اتنی سی پریشانی میں اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں کہ ہم اس غصے اور پریشانی میں بہت کچھ ضائع اور نقصان کر دیتے ہیں؟ تو کیا کوئی ایسا سبق یا کوئی مثال یا پھر کوئی ایسا انسان ہے یا تھا جس کو آپ جتنی مشکلات کا سامنا ہوا ہو؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایسی ہستی کے بارے میں جنہوں نے اپنے بچپن سے لے کر اپنی ساری عمر دکھ اور مصائب جھیلے، لیکن ہمیشہ ان کی زبان سے اپنے رب کے حضور صبر اور شکر کے کلمات نکلتے رہے۔ جی ہاں، وہ اور کوئی نہیں، آپ کے اور ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ناظرین گرامی، ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پوری کائنات کو خلق کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں افضل ترین درجے کے حامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ جتنا بلند و بالا ہے، اتنی ہی زیادہ مشکلات اور تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا سایہ آپ کے سر پر نہ تھا، اور پھر کچھ ہی عرصہ کے بعد لگ بھگ 6 سال کے بعد آپ کی والدہ بھی رحلت فرما جاتی، اور پھر آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، والدین انسان کو بے حد پیارے ہوتے ہیں، اور ان کی جدائی کے بارے میں انسان سوچتا ہے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی میں اس دکھ کو برداشت کیا۔ جیسے جیسے جوان ہوئے، تمام تر مکہ والے آپ کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، اور پریشانی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کی راہ میں مارا جاتا ہے، پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے گلہ یا بد دعا نہیں نکلتی، بلکہ دعا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسے تمام واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آپ سب نے سنا ہوگا وہ واقعہ جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چوٹی پر تشریف لے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتے کے ساتھ حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر حکم کریں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اس حالت میں ہم ہوتے یا ہمارا کوئی جاننے والا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، ان کو ہدایت نصیب فرما، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی انتہائی سادگی اور غربت میں گزری ہے۔ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دن کی بھوک برداشت کی ہے، اور اس کئی دن کی بھوک کے باعث اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے رب سے شکوہ یا پھر مال و دولت کی دعا نہیں فرمائی، جبکہ صرف ان کے ہاتھ اٹھانے اور ارادہ فرمانے کی دیر تھی۔ اللہ پاک کا فضل اور انعام ان پہ اتنا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اللہ پاک ان کے قدموں میں ڈھیر لگا دیتا مال و دولت کے، لیکن امت کی تعلیم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر کی تلقین فرمائی۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی ہیں، اور اسلام کی اس مشکل ترین دور میں ہر طرح کی مشکلات برداشت کی ہیں۔ اپنی اولاد کے غم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی برداشت کیا۔ اپنے اصحاب کے غم، جنگوں میں کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، لیکن کبھی بھی حق کے راستے میں پیچھے نہیں ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام تر مشکلات مصائب کو دیکھتے ہوئے ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے مشکلات کے مقابلے میں ان کی مشکلات کو دیکھیں، تصور کر کے دیکھیں تو تصور ہی نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا،
برداشت پیدا کرنی ہوگی، ہمیں سبق حاصل کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اور اس کے مطابق ہمیں اللہ پاک پھر اتنی ترقیاں دے گا کہ ہم سنبھال ہی نہیں پائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ میرے محبوب کی زندگی تم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک عملی نمونہ ہے۔ عمل کریں گے تو ہمیں اپنی زندگی آسان ہوتی نظر آئے گی، عمل کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہماری دعائیں بھی وہ ذات، وہ رب العالمین سن رہا ہے اور قبول فرما رہا ہے، اور یوں ہم بھی بندگی کے بلند مقام پر پہنچ سکیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو صبر اور برداشت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا گیا سنا آپ سب نے اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہماری تھوڑی سی آپ سے ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے کہ ہمیں لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔